شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو جو دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں مدد فرمائے۔ تاریخ اسلام کے بارے میں بڑی کتابیں ہیں میرے بھائی، کوئی بھی تاریخ اسلام لے لیں۔ میری بھابھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل کچھ لوگ مولانا طارق جمیل کے بارے میں نازیبہ باتیں کہتے ہیں، جو علماء کے بارے میں نازیبہ گستاخانہ بیہودہ باتیں کہتے ہیں، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ان کی تو نیکیاں بڑھ رہی ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مسجد قباء میں اشراق کی نماز، بھائی بیت اللہ کی نماز میں 1 لاکھ ہے، وہاں مسجد قباء میں تو 1000 بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابراہیم کے لیے اتنی لمبی آگ کیوں بنائی گئی؟ تو آپ جب ملے ان کو تو ان سے پوچھ لینا بھی کیوں تھے، دشمنی میں ہر کوئی کرتا ہے، کیوں بنائی گئی؟ یہ وہ بات ہے، جتنی دشمنی بڑی تھی اتنی آگ بڑی تھی۔ بہرحال درود ابراہیمی کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے بھائی، باقی تسبیح کو زمزم میں بھگو، یہ سب بدعت ہیں۔ عمرے میں مسافر ہیں، سفر والی نماز پڑھیں گے، 25 دن ایک جگہ ہوں تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے، لیکن اگر 10 دن ادھر ہیں، 10 دن مدینہ شریف میں، پھر 5 دن ادھر، پھر مسافر ہیں۔ قرضہ ہے مجھ پہ، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ حجر اسود کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دے، ورنہ بوسے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال سگریٹ لے آنا بیچنے کے لیے اللہ کے ملک میں یہ بالکل ناجائز ہے۔ میرے خاوند کے پیٹ میں 3 دن سے درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، لیکن اس کو شہد گھول کے پانی پلائیں۔ حضور نے خود علاج بتایا پیٹ کا، شہد کا پانی۔ گردن کا مسئلہ حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ وطر کے بعد نفل پڑھیں، مرضی نہ پڑھیں نہ مرضی ہے۔ رشتے دیکھنے آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا، کوئی جادو وادو نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ آپ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ آسان کر دیں۔ میری بیٹی ہے، پہلے چلتی تھی، خسرہ نکلا، ٹائیفائڈ ہوا، کھڑی ہو سکتی ہے، چلنے اللہ شفا تھا، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو مقتدی بھی سجدے میں ہونے چاہیے۔ اگر امام سجدے میں مقتدی رکوع میں رہ جائے، اگر سجدہ تلاوت ہو، دوسرا سجدہ نہیں، تو مسئلہ سمجھا کرو، خدا کا خوف کیا کرو۔ سجدہ تلاوت اگر الگ ہے، سجدہ صلاۃ الگ ہے، وہ اگر نماز کے سجدے میں ہے اور تم رکوع میں کھڑے ہو، نماز نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے سجدہ تلاوت کی اور فوراً سجدے میں چلے گئے، تم رکوع تک گئے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلے کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں؟ آخر وعد پڑھیں یا بعد پڑھیں، داد نہ پڑھیں بس۔ میرے بیٹے کا پیشاب بند ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شہید کی قبروں پہ پھولوں کا دستہ کسی پہ رکھنا جائز نہیں، نہ ولی کی قبر پہ، نہ شہید کی قبر پہ، نہ نبی کی قبر پہ۔ ورنہ مدینہ شریف میں پھول ملتے تھے، حضور کی قبر مبارک پہ رکھتے صاحب۔ سب سے اچھا گلاب تو مدینہ پاک کا ہے، اس کے بعد طائف کا ہے، اس کے بعد پھر ساری دنیا کا ہے۔ ہمارا بھائی مدینے سے آئے، رام کھول کے سو گیا، 3 گھنٹے کے بعد چادر باندھ کے رام باندھ۔ بہرحال ایسا کرو، اس کو 10-20 ریال خیرات کرے۔ طواف عصر کے وقت کرے، اس کی 2 رکعت جو مغرب کے بعد پڑھیں۔ زیارت کے لیے طائف جائیں، واپسی کو عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ نماز جنازہ زور سے نہیں پڑھنی چاہیے، ایسا پڑھنی چاہیے۔ جو بچہ فوت ہو جائے اس کا کوئی عقیقہ نہیں۔ میں نے صدقے کا بکرا ذبح کیا، مکے میں تقسیم کیا، جتنے میں 1 لاکھ نہیں ملے گا۔ مکے میں آپ نفل پڑھیں یا فرض پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا طواف کریں، انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دیا اور طلاق کا 3 سال، پتہ نہیں کیا، ابھی لوگ پورا طلاق نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا مجھے نہیں پتا، کیا لکھا ہے آپ نے، کیا پوچھا ہے مجھے پتہ نہیں۔ شوہر نے پہلی بیوی کو سینکڑوں بار شرعی طلاق دی ہے، پھر بھی ساس سسر دیگر رشتہ دار شرعی طلاق کو طلاق نہیں مانتے۔ وہ عورت شوہر کے ساتھ رہتی، وہ زنا کر رہے ہیں، نہیں مانتے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جب طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد میاں بیوی کیسے رہ سکتے ہیں اکٹھے؟ ہم نے نیٹ پر شاہ جی کا خطبہ سنا، اللہ عالم، مجھے تو یقین نہیں کہ آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ شاہ جی کا خطبہ تو کسی ریکارڈ میں ہے ہی نہیں، وہ نیٹ پہ کیسے آ گیا؟ وہ تو صرف شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تقریر کی کیسٹ تھی۔ مسعود ایک ہوتے تھے، مسعود بھگوان کہلاتا تھا، ڈپٹی کمشنر تھا ملتان کا، اور ایک تھی صادق قریشی کے پاس جو گورنر تھے، اور دونوں ضائع ہو گئے۔ قریشیوں نے تو خود ضائع کر دی کیونکہ حضرت نے ان کے خلاف تقریر کی تھی۔ مسعود نے جو رکھی نا محفوظ کر کے نہیں اٹھایا، وہ کچھ عرصے کے بعد ویسے فیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی، میرا خیال ہے کہ آپ نے کسی اور کی آواز سنی ہوگی۔ ٹریکٹر کا کاروبار اگر ہم قسطوں پہ کریں جائز ہے۔ 10 12 15 آدمیوں کا ایک گروپ ہے جو جھوٹی طرح احرام باندھ کے صرف بھیک مانگنے کے لیے صفا مروا میں پھرتا ہے، ایک دن پکڑے جائیں گے، سارا اگلا پچھلا نکل جائے گا انشاءاللہ۔ سگریٹ پینے کے بعد وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ ہے اور بدبو کے ساتھ حرم میں نہیں آنا چاہیے جب تک منہ صاف نہ کرے۔ میں یہاں رہتا ہوں جموں کشمیر کے لیے، میرے بھائی ہم روز دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں،
ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ چنگیز خان نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا، تاتاریوں نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا، ہلاکوں نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ کے گھر میں کوئی بزرگ تو ہوں نہیں، بہرحال ایک قرآن و حدیث کا ادنا طالب العلم ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فتح کشمیریوں کو دعوت و تبلیغ کے بغیر تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ جو کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ صدقے زکوٰۃ کے نوٹ تبدیل کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے۔ غلاف کعبہ کو چومنا منع ہے ماں سے حجر اسود کے۔ مسجد میں نماز سے پہلے جب آئے گا کوئی بیٹھا ہے کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ سجدے میں پاؤں زمین سے اوپر رکھتے ہیں، اگر پیچھے پاؤں اٹھا لے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے کہ یہ 2 گھٹنے ہو گئے، 2 پاؤں ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے اور چہرہ ہو گیا۔ ان میں سے اگر کسی کو یوں اٹھا لے پیچھے سے نماز فاسد ہو جائے۔ نماز میں ٹوپی یا رومال ماتھے کے اوپر ہوں، سیدھا ہو جائے، سیدھا قالین پہ ہو جاتا ہے، رومال پہ کبھی ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ہو۔ ظہر اور عصر کی نماز میں اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے یا حنبلی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر امام نے 4 رکعتوں کے بجائے بھوٹ کے 5 رکعتیں پڑھنی، سیدھا صاف کیا، ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی اپنی ہوا کو روک کے کھڑا رہے نماز تو ہو جائے گی، مکروہ ہے کہ لوگوں کا خیال نماز کی طرف، اس کا خیال بھی ہوا کی طرف، ابھی نکلی نماز تو نہ ہوئی نا۔ اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کھانا آیا طلباء کے لیے، ادھر اذان عشاء کی ہو چکی تھی اور تکبیر ہونے والی تھی، انہوں نے ٹھہرو تکبیر نہ کہنا، جلدی نہ کرنا، پہلے کھانا کھا لو۔ تو طلباء نے کہا حضرت کیا ہے 15 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے؟ پھر کہا افضل میں اللہ کے بندے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے۔ طلباء کو سمجھ نہیں لگا، جب نماز پڑھ رہی اور کھانے کی طرف نظر ہو تو نماز تو کھانا بن گئی۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں لیکن فکر نماز کا لگا ہوا ہے تو پھر تو کھانا بھی نماز ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں علماء کے خلاف بہت گندی زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، علماء کے درجے بلند ہو رہے ہیں اور ان کی گناہ بڑھ رہے ہیں، علماء کو اس سے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا۔ امیر معاویہ نے حجرہ عائشہ 1 لاکھ میں خرید لیا تھا، یہ اللہ عالم ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کون سا حجرہ تھا، بی بی عائشہ کا وہی حجرہ جس میں حضور کی قبر ہے وہی بیچا تھا؟ نہیں، آپ یعنی مقصد ہے کہ پرزے اتنے ڈھیلے ہو گئے ہیں کہ ایسی روایات پڑھ کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ جھوٹ ہے۔ بھائی بی بی عائشہ کا تو کوئی بات نہیں، ماں سے اسی حجرے کے۔ میرے والد فوت ہو گئے، جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی۔